السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اقدس کی عمر 110 سال بتائی جاتی ہے، اور سیرت نگار یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس ٹائم 8 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی کہ آپ کے دادا جان دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے چچا جناب سردار ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ چونکہ سردار ابو طالب آپ کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے ان کو آپ کا کفیل مقرر کیا۔ اور واقعی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو بہت ہی زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سردار ابو طالب بہت ہی جو رحم کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی بھی ہیں، اس لیے آپ کو آپ کا کفیل مقرر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی، اس سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک، یعنی کہ 43 سال 43 ایئرز تک سردار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور سرپرستی کا حق ادا کر دیا۔ سردار ابو طالب ہر موقع پر آپ کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاتے، اور ایک ایسا موقع نہیں آیا جہاں آپ نے بیزاری کا اظہار کیا ہو یا کہا ہو بھتیجے میں آپ کی وجہ سے بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس دفعہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ مشکل ترین حالات کے اندر بھی کہا بھتیجے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے بھتیجے کی طرف انگلی اٹھائے یا آنکھ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے چچا سردار ابو طالب نہایت رحم دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ابن افاکر بیان کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ آیا، اس وقت وہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم ایک بچپن کا آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت بڑے سخت پریشان تھے۔ تو آپ ابن افاکر فرماتے ہیں سارے قریش کے قبیلے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ملک میں قحط پڑ گیا ہے، بال بچے بھوکوں مر رہے ہیں، خدا کے لیے آئیے اور بارش کی دعا کیجیے۔ آپ کے پاس سارے قریش اس لیے تشریف لائے کہ حضرت ابو طالب اپنے والد کی جگہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور بیت اللہ کا متولی ہونا، اللہ کے گھر کا ذمہ دار ہونا، اس وقت سب سے نیک ہونا کہلاتا تھا۔ چنانچہ سردار ابو طالب نے بھی ایک انوکھا کام کیا کہ سردار صاحب خود باہر آنے کی بجائے ایک چاند جیسے بچے کو انگلی کے ساتھ لگا کر باہر آئے۔ تو وہ بچہ جو چاند جیسا بچہ تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی سیاہ بادلوں کے حلقے سے خوبصورت چیز باہر نکل کر آئی ہو۔ اس کے ارد گرد اور لڑکے بھی تھے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر سردار ابو طالب نے اس نوجوان کی کمر دیوار کے ساتھ لگا دی، اور بارش کی دعا کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت آسمان صاف تھا اور کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں طرف سے بادل گھر آئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، میدانوں میں سیلاب آ گیا، شہر اور جنگل سرسبز ہو گئے۔ اسی لیے سردار ابو طالب شعر کے اندر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ روشن روح ہے اس کے چہرے کے سبب بادل سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ سردار ابو طالب ہی وہ آپ کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے آپ کی شادی کی، اور سردار ابو طالب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس وقت بھی دیا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تمام قریش والے آپ کو چھوڑ گئے، جس میں آپ کے سگے چچا ابو لہب بھی شامل تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ حتیٰ کہ قریش والوں نے جب آپ کو شدید تھریٹ کیا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو مار دیں گے، تو تب بھی سردار ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے جواب لیا۔ تو آپ کے بھتیجے نے یہی کہا کہ چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں اللہ کے حکم
سے بعد نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے بھی اس بات کا عزم کیا، بھتیجے اگر تمہارا یہ عزم ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایسی ہستی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، آپ کو پیار دیا، آپ کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ دوستو بھائیو، اس سے بھی دلچسپ ویڈیوز آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک آقا علیہ السلام کی حالات زندگی پہنچتی رہے اور آپ کے دلچسپ واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔